الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. محترم اساتذہ کرام، حکم صاحبان اور مربیان جمعیت الاصلاح اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالی نے انسان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب کے لیے جو نظام بنایا ہے وہ نظام ہے انقیاد تام کا. یہ سورج ہے، زمین ہے، آسمان ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سب کے لیے ایک نظام طے شدہ ہے اور ان کو اسی پہ چلنا ہے، اور اسی اطاعت کا نام ان کی عبادت ہے. اس سے یہ سرمو انحراف نہیں کر سکتے، اس سے سرتابی نہیں کر سکتے. ان کی کامیابی اسی کو فالو کرنے میں ہے، اور ان کی پیدائش کا اصل مقصد یہی ہے کہ اللہ کے اس بنائے ہوئے نظام پر چلیں، اپنے فکس روٹ پہ چلتے رہیں اور اللہ کا حکم پورا کریں. انسان کے لیے اس دنیا کا نظام اللہ نے دوسرا بنایا ہے، اور وہ نظام ہے مسابقت کا، وہ نظام ہے منافست کا، وہ نظام ہے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے آگے بڑھنے کا. یہ نظام انسانوں کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض کانوا یسارعون فی الخیرات اور وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون. اور نہ جانے کتنی ایسی آیات ہیں، کتنی احادیث ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے لیے اللہ نے جو نظام طے کیا ہے وہ نظام مسابقت کا ہے، منافست کا ہے، اور جائز حدود میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر کے آگے بڑھنے کا ہے. آج کا جو مسابقہ ہوا وہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس مسابقے میں یا مناقشے میں، آپ اس کو ڈیبیٹ کہہ لیں، آپ مناقشہ کر لیں، بحث و مباحثہ کر لیں، سب ایک ہی باتیں ہیں. اور اس کا حاصل یہ ہے کہ آپ جدید نظریات سے بھی واقف ہو سکیں، آپ تازہ معلومات حاصل کر سکیں، اور اس کو اپنے دلائل کی قوت سے ثابت کر سکیں. ڈیبیٹ کا سارا جو حاصل ہے وہ صرف اس بات پہ ہے کہ اپنی بات کو دلائل کی قوت کی بنیاد پر اپنے مدعا کو ثابت کریں. یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑی چیز ہے. اس کے اندر کامیابی اسی شخص کو ملتی ہے جو جذباتیت سے الگ ہو کر کے دلائل کی قوت پر دھیان دے، ڈاٹا پیش کرے، رپورٹس پیش کریں، اپنی بات کو دلیلوں سے طاقت پہنچائیں، اور اپنی زباں آوری سے مدعا کو اچھے اور واضح انداز میں پیش کریں. تو وہ ایک اچھا مناقشہ ہوتا ہے، اچھی بحث ہوتی ہے، اچھی ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کا ایک اثر پڑتا ہے. اس وقت یہ مناقشے اسلام کے لیے ایک بہت بہترین ہتھیار ہیں. آئے دن نظریات آتے رہتے ہیں، اور سائنس کی ایجادات نے، ٹیکنالوجی کی ایجادات نے، میڈیکل سائنس کی ترقیات نے اور دیگر چیزوں نے بلا شبہ بے انتہا انسانوں کو راحت پہنچائی، اور بلا شبہ زندگی کی بہت سی مشکلات کو حل کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ بہت سے جدید مسائل کو لے کر کے آئی. اب جدید مسائل کو حل کرنا یہی علماء کا کام ہے، یہی ان کی وراثت ہے کہ منصوص کو سامنے رکھ کر کے غیر منصوص کا حکم تلاش کرنا، یا ہر تازہ چیز پر حکم شرعی کا تعین کرنا، یہی علماء کا کام ہے. ندوۃ العلماء کا اصول ہے خذ ما صفا و دع ما قدر. جو صاف ستھرا ہو اس کو لے لو، جو آلودہ و کثیف ہو اس کو چھوڑ دو.
اس لیے یہ اصول ہر جگہ کام کرے گا۔ جو بھی آلودہ ہے علم کے اندر، معلومات کے اندر، سائنس کے اندر، ٹیکنالوجی کے اندر، نظریات کے اندر، آئیڈیالوجیز کے اندر اور ازمز کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تو نأخذ ما صفا وندع ما قدر، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ ندوۃ العلماء کے بانیوں نے، تاریخ ندوۃ العلماء موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر جو اپنا ہدف طے کیا ہے، وہ ہدف یہ تھا ایسے علماء کی تیاری جو وقت کے نبض شناس ہوں، یہ اس نے اپنا ہدف رکھا ہے۔ اور اس ہدف کے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ تمام ذرائع اس کے اندر آ جاتے ہیں جو اس ہدف کو پورا کرنے میں معین بن سکیں، مددگار بن سکیں۔ اس کے اندر اخلاقی نشو و نما بھی ہے، اس کے اندر تربیت کا انداز بھی ہے، اس کے اندر اسکل ڈیولپمنٹ بھی ہے، آپ کی جو صلاحیتیں ہیں تخلیقی، ان کو پروان چڑھانا بھی ہے، ان کو آگے بڑھانا بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں ندوۃ العلماء کے جو ہمارے مخلص اور ربانی اور دوراندیش بانیان تھے، انہوں نے اس کو طے کیا اور اس کو ندوۃ العلماء کی تاریخ میں باقاعدہ اس کا اندراج کیا گیا کہ ایسے علماء کی تیاری جو وقت کے نبض شناس ہوں۔ اور الحمدللہ ندوۃ العلماء نے شروع سے اب تک ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ ہمارے فضلاء میں وہ کوالٹیز، وہ صفات اور وہ انداز آنے چاہیے جو زمانے کا نہ صرف ساتھ دے سکیں بلکہ زمانے کی قیادت کر سکیں اور مسائل کے نبض پر ہاتھ رکھ سکیں اور ان کا حل پیش کر سکیں۔ ماضی میں نہ جاتے ہوئے آپ حال کی بات کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو حقیقت میں ہمارے اس اسکل ڈیولپمنٹ میں بہت معاون ہیں اور ہم اس کو اس نظر سے بظاہر دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ مثلاً النادل عربی ہے، اس میں ہمیں عربی تقریر سکھائی جاتی ہے، صحیح طور پر بات کو پیش کرنا بتایا جاتا ہے، زبان کے نوک پلک سمجھائے جاتے ہیں اور اس کے چشم و ابرو کیا ہیں اس کو سمجھایا جاتا ہے، عرض کرنے کا اسلوب کیا ہو اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اور ہمارا یہ چھوٹا سا اسٹیج جو اصلاح میں یا کسی حال میں کہیں پر بھی ہوتا ہے، حقیقت میں یہ پوری عرب دنیا کو مخاطب کرنے کا ایک چھوٹا سا اسٹیج ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم گویا کہ اس پورے عالم کو مخاطب کرنے کا سلیقہ سیکھتے ہیں جو عربی زبان سے واقف ہے۔ یہی حال اردو زبان کا ہے۔ جمیعۃ الاصلاح کے جو پروگرام ہیں وہ ہمیں اس قابل بناتے ہیں کہ ہم اس اسٹیج کا استعمال کر کے ہم ساری اردو دنیا کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، مسائل سے واقف کرا سکتے ہیں اور معلومات کی ترسیل کس خوبصورت انداز میں ہم کر سکتے ہیں اس کا سلیقہ ہماری جمیعۃ الاصلاح سکھاتی ہے۔ یہ اسکل ڈیولپمنٹ کے بہت سارے طریقے ہیں جن کو ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے۔ ایک اور چیز دیکھیے، جمیعۃ الاصلاح ہے، جمیعۃ الاصلاح میں اراکین کا انتخاب ہوتا ہے۔ اراکین جب منتخب ہوتے ہیں تو ان کی میٹنگ بھی ہوتی ہے، کبھی ماہانہ، کبھی درمیان میں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج الاصلاح کی میٹنگ ہے جس میں اراکین شریک ہوں گے، نہ، ندوۃ العلماء کے بانیوں نے جس وقت طے کیا ہے ان کی نظر صرف اس پر نہیں تھی کہ یہ الاصلاح کے مسائل پر میٹنگ کریں گے، ان کی نظر اس بات پہ تھی کہ ہم اس الاصلاح کے ذریعے سے اپنے طلباء کے اندر ایک پارلیمنٹیل نظام کی تشکیل کر رہے ہیں، اور جب ہم وہ بیٹھتے ہیں تو ایک چھوٹی سی پارلیمنٹ کا ایک نمونہ ہوتا ہے جس میں مسائل آتے ہیں۔ بسا اوقات طلباء میں مختلف اذہان کے طلباء ہوتے ہیں، بسا اوقات مخالف بھی ہوتے ہیں، اس میں معلوم ہوا کہ محاسب کوئی اور ہے، بزم خطابت کا معتمد کوئی اور ہے، دوسرے اس کا الگ ہے کوئی، اور ان لوگوں میں آپس میں اختلافات بھی ہیں۔ یہ اختلافات انتخاب کے وقت ابھرتے ہیں،
اور بڑی لمبی بحثیں چلتی ہیں۔ ہم لوگوں کے زمانے میں جب ہم لوگ تھے اس میں الاصلاح میں، تو بحث چلی اس کے اوپر کہ محاسب کون ہو۔ اب کا کیا حال ہے ہم لوگ نہیں جانتے۔ اس وقت محاسب بہت بڑی چیز ہوتی تھی اور بڑا سخت محاسبہ ہوتا تھا ناظم الاصلاح کا، یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے اور یہ کیسے، تو اس کو جواب دینا ہوتا تھا باقاعدہ میٹنگ کے اندر۔ اب آپ سوچئے کہ جیسے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش ہوتا ہے، اس بل پر پوری بحث ہوتی ہے، اراکین اس کا جواب دیتے ہیں، جواب سے کوئی مطمئن نہیں ہوتا تو اس کے اوپر سوال ہوتا ہے، پھر وہ اس کو مطمئن کرتے ہیں، یہ ایک نمونہ پیش کیا جاتا تھا۔ تو محاسب کا انتخاب تھا، معلوم ہوا کہ آدھے ووٹ حمایت میں آئے اور آدھے ووٹ مخالفت میں آئے۔ اب کیا ہو؟ تو آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ الاصلاح کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی یہ صورتحال پیش آئے کہ کسی کے انتخاب پر سارے اراکین منتخب نہ ہو، آدھے آدھے بٹ جائیں، تو صدر جلسہ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے کاسٹنگ ووٹ سے کسی بھی فریق کو جتا دے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایسے ہی ہوا، صدر جلسہ نے اپنا کاسٹنگ ووٹ اس فریق کو دیا جو اس وقت اس کے لائق تھا یا جس کو سمجھا گیا کہ یہ اس کا اہل ہے، لہذا وہ فریق جیت گیا۔ اب آپ اس سے یہ نتیجہ نکالیے کہ یہ خالی الاصلاح کی میٹنگ نہیں ہے، یہ ایک طریقے کا چھوٹا موٹا ایک پارلیمانی نظام ہے جو ندوۃ العلماء اپنے طلباء کے ذہنوں کو تیار کرتا ہے اس کام کے لیے کہ یہی آگے بڑھ کر کے سیادت کریں گے، قیادت کریں گے، ان کو لیڈرشپ حاصل ہوگی۔ یہ مذہبی لیڈر بھی ہوں گے، سیاسی لیڈر بھی ہو سکتے ہیں، اور خدمت کا جو میدان ہے وہ بہت متنوع ہے، بہت زیادہ اس کے اندر تنوع پایا جاتا ہے، اور ہر لحاظ سے طلباء کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی میدان ہو، چاہے مذہبی میدان ہو، علمی میدان ہو، تربیتی میدان ہو، اخلاقی میدان ہو۔ اب اس میں اور اضافہ بھی کیا گیا ہے کہ مثلاً یہ ہمارے رحلات علمیہ ہیں، ابھی جو شروعات اس کی گئی ہے وہ بھی اسی لیے کی گئی ہے کہ ہمارے طلباء کو اس سے واقف ہونا چاہیے کہ فلاں موضوع پر علمی مواد ہندوستان کی کون سی لائبریری کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ طلباء کو وہاں بھیجا گیا، مثلاً پٹنہ گئے، خدا بخش لائبریری گئے، رضا لائبریری رامپور گئے، دوسرے مقامات پہ گئے۔ صرف اس لیے ایسا کیا گیا ہے تاکہ ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ان کے فن سے متعلق جو مواد ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور کتنا ہے، اس سے ان کو واقف ہونا چاہیے، اگلی زندگی میں چیز کام دے گی۔ اسی کے لیے سارے رحلات علمیہ طے پائے ہیں۔ اسی طرح انگریزی زبان کو سیکھنے کے لیے مرکز اللغۃ العربیہ للمحادثات والحوارات یہ قائم ہے۔ اسی کے لیے آپ کا انگریزی کا اسپیکنگ کورس چلایا جا رہا ہے تاکہ مختلف نوعیت کی صلاحیتیں اور توانائیاں طلباء دارالعلوم کے اندر ہونی چاہیے، تاکہ جو یہاں کے بانیان نے جو لکش طے کیا ہے، جو ہدف طے کیا ہے، وہ ہدف پورا ہو، اور جب یہاں سے پڑھ کر کے نکلیں کسی بھی میدان میں ان کو اجنبیت کا احساس نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کا یہ جو مقابلہ ہے یہ بھی اسی نوعیت کی ایک چیز ہے۔ بہت اچھی معلومات پیش کی، اس طرف کے بھی ساتھیوں نے، ادھر کے بھی ساتھیوں نے، البتہ ایک جذباتیت سے اس کو پاک رکھیے، قوت دلائل پر زور دیجیے، معلومات اچھی ہوں، گہری ہوں، صحیح ہوں، اور دلائل کی قوت کے ساتھ اپنا مدعا ثابت کریے، تو انشاءاللہ ڈیبیٹ کا مقصد صحیح طور پر حل ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔